مجھے ازحد ضرورت ہے پیسوں کی عارف، وہ سنجیدگی بھرے انداز میں اپنے سامنے بیٹھے اپنے دوست سے گویا ہوا۔ حل بتایا ہے میں نے تمہیں، عارف نے کندھے اچکائے کہا۔ تم نے جو حل بتایا ہے وہ مجھے انتہائی ناگوار گزرا۔ مجھے جاب کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی بھی امیر زادی کا پرسنل باڈی گارڈ بن جاؤں۔ ہارون نے لہجے میں بلا کی ناگواری سموئے کہا تھا، ابھی تمہارے حالات جیسے ہیں یہ نوکری تمہارے نزدیک مال غنیمت ہونی چاہیے۔ سڑک پر کٹورا لے کر بیٹھنے سے تو اچھا ہے کہ تم یہ جاب کر لو اور آنٹی کے علاج کے لیے پیسے جمع کرو۔ عارف نے اسے اس کے حالات کے متعلق تعبیر کروایا۔ ہارون کو گہری خاموشی نے آن گھیرا۔ اگر بابا غلط لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تو آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتا۔ آمی کو یوں تمام آسائشیں اور سکون بھری زندگی ایک چھوٹے سے غریب گھر میں بے سکون کی زندگی نہ گزارنی پڑتی۔ ہارون نے انتہائی ضبط سے کہا تھا، دیکھ ہارون، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب پچھلی باتوں کو یاد کر کے انکل کو کوستے تم صرف اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ میری بات مانو، یہ جاب جوائن کر لو، تمہاری جسامت قد و قامت سب اس جاب کے لیے پرفیکٹ ہے، اچھی طرح مل رہی ہے اس جاب کی۔ عارف نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے دباؤ دیا تھا اور ہارون نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عارف کے چہرے پر مسکان پھیل گئی۔ تم نے بتایا جو لڑکی جو جاب کر رہی ہے آفر، وہ کافی مغرور ہے، اور تم جانتے بھی ہو کہ مجھے اس طرح کے لوگ ہرگز پسند نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جاب کے پہلے دن ہی فارغ ہو جاؤں۔ ہارون بات کے اختتام پر مسکرایا تھا۔ تمہیں اپنے غصے پر قابو رکھنا ہوگا ہارون، کیونکہ جس کے لیے تم نوکری کرنے والے ہو وہ تمہاری ٹکر کی ہی ہے۔ عارف نے مسکراتے ہوئے اسے وارن کیا تھا۔ ہارون نے آنکھیں گھماتے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا۔ شارق میں آخر میں کیا برائی ہے؟ تم کیوں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ فرقان صاحب نے صوفے پر پرسکون انداز میں بیٹھی امسال سے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا تھا، میں نہیں جانتی اس میں کیا برائی ہے۔ کیا نہیں؟ بس میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی اور آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے، امسال نے پرسکون انداز میں جواب دیا تھا، اور اس کا جواب فرقان صاحب کو پتنگیں لگا گیا۔ احمق ہو تم، جانتی ہو تمہارا باپ وصیت میں لکھ کر کیا گیا ہے؟ فرقان صاحب نے چند کاغذات اس کی جانب ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا۔ امسال کی ننھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ فرقان صاحب کو ایک نظر دیکھنے وہ فائل اٹھاتے پڑھنے لگی تھی۔ اگر تم نے 25 سال تک شادی نہیں کی تو یہ ساری دولت کسی فاؤنڈیشن میں چلی جائے گی۔ فرقان صاحب دانت پیستے ہوئے بولے، جبکہ امسال کے چہرے کا سکون اب ختم ہوا تھا۔ پر بابا ایسی بچگانہ وصیت کیسے کر سکتے ہیں؟ امسال دھیمی آواز میں زیر لب بڑبڑائی تھی کہ اس کی بڑبڑاہٹ محض اس کی سماعتوں تک ہی پہنچ پائی۔ اب اگر تم سڑکوں پر ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو تو ڈٹی رہو، ورنہ شارق سے شادی کر لو۔ گھر کا لڑکا ہے، دیکھا بالا ہے، دولت گھر میں ہی رہے گی، کسی غیر کو شامل کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور ویسے بھی تم کسی کو پسند تھوڑی کرتی ہو۔ فرقان صاحب نے اس کے پریشان چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا تھا، اپنی باتوں کے جال میں پھنسانا چاہا کرتی ہوں میں کسی کو پسند۔ امسال نے ایک سرد نگاہ ان پر ڈالتے ہوئے انکشاف کیا تھا۔ فرقان صاحب اور صوفے پر چپ چاپ بیٹھے تماشائی بنی رقیہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ حیرت زدہ نہیں چاچو، میں کسی کو پسند کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ شارق سے شادی نہ کرنے کے پیچھے یہی وجہ تھی۔ فرقان صاحب کو چہرے کے بدلتے رنگ امسال کو محفوظ کر رہے تھے۔ وہ کیوں اس کی شادی شارق سے کروانا چاہتے تھے؟ وہ اچھی طرح جانتی تھی انہیں محض دولت سے غرض تھی، اس سے نہیں۔ تم نے کبھی ذکر نہیں کیا اس بات کا؟ فرقان صاحب نے گلا کھنکھارتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، امسال نے کندھے اچکائے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرقان صاحب نے اپنی بیگم رقیہ بیگم کی جانب دیکھا، جن کے چہرے کے تاثرات ان کے تاثرات کے مخالف نہ تھے۔ اگلے ہفتے تم 25 کی ہونے والی ہو، رقیہ بیگم نے اب گفتگو میں حصہ لیا۔ شکریہ بتانے کے لیے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہتے وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے گھر سے نکلتی چلی گئی۔ فرقان صاحب سر پکڑے صوفے پر برجمان ہوئے۔ فکر نہیں کریں فرقان صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچ کہہ رہی ہے۔ اگر کسی کو پسند کرتی ہوتی تو اتنے وقت میں کسی نہ کسی کو سے بات کا تو اندازہ ہوتا نا ہمیں۔ رقیہ بیگم نے ان کے پاس آتے ہی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے انہیں تسلی دی تھی۔ اگر واقعی وہ سچ ہوا تو ہمیں ساری جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا رقیہ۔ اگر امسال کی شادی شارق سے ہو جائے تو وہ بھی ہماری مٹھی میں آ جائے گی۔ فرقان صاحب کے لہجے میں دولت کے کھو جانے کا بہت دکھ تھا اور خوف بھی تھا۔ وہ افسوس سے
افسوس میں ہر درجہ حرام موڈ کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ فرقان صاحب کو تو کہہ دیا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، لیکن یہ تو سچ تو تھا ہی نہیں۔ اگلے ہفتے وہ 25 کی ہونے والی تھی، مطلب صرف چند دن تھے اس کے پاس شادی کرنے کے لیے، اور اسے اپنے 25ویں سالگرہ سے پہلے پہلے شادی لازمی کرنی ہوگی، اور وہ بھی اس لڑکے سے جو اس سے محبت کرتا ہو۔ لیکن وہ ایسا لڑکا لائے گی کہاں سے؟ مختلف سوچوں میں ڈوبی وہ پریشانی کے عالم میں اپنے ماتھے رگڑتے ہوئے آگے بڑھی تھی، جب مخالف سمت سیاحت وجود کو دیکھ نہ پاتے اس کی چٹانی فولادی سینے کا حصہ بنی تھی۔ امسال کو دل میں تارے نچواتے ہوئے دکھائی دیے۔ اسے قبل کہ وہ زمین بوس ہوتی، وہ دو مضبوط بازوں بے باکی سے اس کی کمر میں لپیٹتے ہوئے اسے واپس اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ امسال نے آنکھیں میچے مخالف کے وجود میں اڑتی پرفیوم کی مہک کو اپنی سانسوں میں اترتا محسوس کیا، جبکہ مخالف دم سادے بت بنے اس کے حسین چہرے کو دیکھنے لگا۔ امسال کے ہاتھوں نے بے ساختہ ہی مخالف کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا، اور آنکھیں کھولتے ہی اس نے مقابل کو دیکھنا چاہا، جبکہ مقابل موجود ہارون کرمانی امسال خان کے بے تحاشا حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے کنگ ہوا تھا۔ سرمئی آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور کٹاؤ دار لب، سرخ اور سفید رنگت کی حامل امسال شاہ خوبصورتی کی مثال تھی، ایک ایسی حسین مورت جسے فرصت سے تراشا گیا ہو، جبکہ امسال شاہ بھی مقابل کو دیکھتے چند پل کے لیے ٹھٹک گئی تھی۔ تیکھے نقوش چہرے پر بھوری داڑھی اور ہلکی مونچھیں، بھوری آنکھوں میں گہری سنجیدگی کی رمق، جبکہ بھورے بکھرے لاپرواہی سے ماتھے گرے بال جو اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ میم آپ ٹھیک ہیں؟ امسال کی سیکرٹری سعدیہ اس کے قریب آتے ہی فکر مندی سے گویا ہوئی تھی۔ امسال اور ہارون دونوں ہوش میں آئے تھے۔ امسال فوراً سے ہارون سے دور ہوئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، شکریہ آپ کا۔ پل لگے تھے اسے اپنے انداز میں لوٹنے میں، اور اپنے بالوں کو ہاتھوں سے صحیح کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے سعدیہ کو جواب دیتے ہوئے بولی تھی۔ ہارون سے گویا ہوئی؟ ہارون نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ سعدیہ کے پوچھنے پر وہ سمجھ گیا تھا یہی وہ مغرور لڑکی ہے جس کے پرسنل باڈی گارڈ کی جاب کے لیے آج وہ یہاں آیا تھا۔ اپنی نظریں تیزی سے اس نے امسال کے حسین ہوش گوا دینے والے چہرے سے ہٹاتے دوسری جانب مبذل کی، جبکہ امسال ایک نظر اس اونچے قد و قامت کے حامل شخص پر ڈالتے اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ تو پریشانی والی بات تھی ہی کہ اسے میم اب آپ کیا کریں گی؟ سعدیہ امسال کی تمام باتیں سننے کے بعد گویا ہوئی تھی۔ شادی کروں گی، اور اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا میرے پاس۔ امسال نے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی لیا اور خالی کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھا۔ پر کریں گی کس سے شادی؟ سعدیہ پریشانی سے پوچھا تھا۔ لڑکے سے، اور کس سے؟ امسال نے کندھے اچکائے جواب دیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، سعدیہ نے اسے ہبکی سے گورا تھا۔ کیا لڑکے سے؟ اور درخت پر ٹنگے ہوتے ہیں میم؟ وہ حیرانگی سے اسے باور کروا رہی تھی۔ کہاں سے لائیں گے ایسا لڑکا جو آپ سے بھی محبت کرتا ہو اور آپ سے اتنی جلدی شادی کرنے پر بھی رضامند ہو جائے؟ سعدیہ کی پریشانی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی، اور امسال کے ہونٹ چباتے اس کی جانب دیکھتے ایک نظر اپنے سامنے رکھے کاغذ پر ڈالی تھی۔ ہارون کرمانی۔ امسال نے کاغذ پر لکھا نام دہرایا۔ ہاں پرسنل باڈی گارڈ کی جاب کے لیے آیا ہے وہ، سعدیہ نے بتایا۔ بھیجو اسے اندر۔ امسال کی آنکھیں کسی سوچ کے تحت چمکی تھی۔ نو 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 میم، آپ جو سوچ رہی ہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ نو 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 سعدیہ کئی سالوں سے اس کے ساتھ تھی، اور اس کی آنکھوں میں تیرتی چمک کو دیکھتے ہوئے وہ پل میں ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اور مجھے ایسے ہی کسی شخص کی بلاؤ اسے۔ سعدیہ۔ امسال نے لبوں پر مسکان سجائے کہا، اور سعدیہ نے تعصب سے سر ہلاتے باہر کی راہ لی تھی۔ آ جائیے۔ دروازہ نوک کرتے ہوئے اس نے اس کو اجازت دی، پر امسال نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے جواب دیا۔ کچھ ہی پل ہارون اندر داخل ہوا تھا۔ ہارون کو سامنے دیکھتے امسال چونکی ضرور تھی، لیکن کمال مہارت سے اپنے تاثرات بدلتے وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے اس نے اپنے سامنے رکھی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہارون سنجیدگی سے اسے دیکھتے کرسی پر پرزبان ہوا تھا۔ امسال بغور اس کا جائزہ لیا مضبوط توانا جسم، ہوبرو نقوش، یہ شخص ہر طرح سے اس کی مانگ پر پورا اترتا تھا۔ اس پیپر پر لکھا ہے کہ تمہیں نوکری کی اشد ضرورت، تمہاری والدہ اس وقت بیمار ہے اور تمہیں ان کے علاج کے لیے رقم جمع کرنی ہے۔ امسال نے کاغذ پر انگلی رکھتے ہوئے اسے ہارون کی جانب بڑھایا تھا۔ ہارون نے جبڑے سختی سے پیچھے تھے۔
اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہ فارم تھا جسے عارف نے کیا تھا پور، ورنہ وہ کبھی بھی اپنی مجبوری اس کے سامنے نہ بیٹھی لڑکی پر عیاں نہیں کرتا۔ تمہارا تعلیمی کریڈٹ بہت اچھا ہے، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ جاب تمہارے معیار کی نہیں ہے؟ امسال کی نظریں ہارون کے خوبروح چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ لیکن جی ضرورت ہر چیز پر کمپرومائز کرنا سکھا دیتی ہے میم۔ ہارون کی بھاری گمبھیر آواز آفس روم میں ہی گونج رہی تھی۔ امسال کے دل پہ ساختہ بیٹ مس ہوئی تھی۔ اور میرے پاس ایک آفر ہے، اگر تم وہ آفر قبول کرتے ہو تو تمہیں یہ جاب نہیں کرنی پڑے گی، اور مالی طور پر بھی تم اتنے مضبوط ہو جاؤ گے کہ تمہیں اپنی ماں کا علاج کروا سکو گے۔ امسال نے وقت ضائع کیے بنا ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ ہارون کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اور وہ کیسی آفر؟ ہارون نے الجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس شخص کی آواز خوبصورت تھی۔ امسال نے تھوک نگلتے ہی اپنے آپ کو اگلی بات کے لیے تیار کیا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہی وہ ہارون کے پاس آ گئی، سامنے کھڑی ہوئی، اور ہارون اپنے بندے مقابل دیکھتے ہوئے خود ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ امسال نے سرخ رنگت لیے ہارون کے سر پر دھڑ دھڑ ساتوں آسمان گرا دیے تھے۔ ہارون کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھی۔ وہ حیرت کا بت بنا امسال کے لفظوں کے اثر سے خود کو نکالنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ دیکھو لڑکے، صرف تمہیں کچھ وقت کے لیے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اس کے بدلے تمہیں ہر آسائش ملے گی۔ تمہیں بس میرے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلانا ہوگا سب کو، محض 30 دن کے لیے۔ 30 دن کے بعد تم مجھے طلاق دو گے اور میری زندگی سے دور چلے جاؤ گے۔ امسال کی بات سنتے ہارون کرمانی نے سرخ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اس کا بازو کمر سے موڑتے ہوئے خود کے نزدیک کیا تھا۔ امسال کی بات اس کے ضبط کو آزما گئی تھی، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس قدر بے باک اور بے شرم ہو سکتی ہے کہ اپنا ہی سودا کرنے چلی تھی۔ کچھ پل پہلے جو اس لڑکی کی خوبصورتی کے سبب وہ اپنے دل کو ڈھولتا محسوس کر رہا تھا، اور اب محض اسے اس لڑکی سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ باہری خوبصورتی معنی نہیں رکھتی، باطنی خوبصورتی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور ہارون کے نزدیک اس لڑکی کا باطن انتہائی رسیدہ تھا۔ عورت ہو یا طوائف، امسال شاہ، ہارون اس کے جھکتے ہوئے چہرے کی جانب چیخا تھا۔ امسال جو اس کے ہر ایکٹ کو حیرت زدہ ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور اس کے لفظوں پر اشتعال سے پاگل ہوتے ہوئے اس کے گال پر زوردار تھپڑ مار گئی تھی، اور چٹاہ کی آواز آفس روم میں گونجی تھی۔ ہارون اپنے گال پر ہاتھ رکھتے سلگتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو گہرے سانس بھرتی ہوئی قہربار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زبان کو لگام دو لڑکے، مسٹر ہارون کرمانی، ورنہ زبان حلق سے کھینچ لوں گی میں۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے وہ زخمی شیرنی کی مانند گرائے تھی۔ تم بھی اپنی زبان کو لگام دو۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے اس طرح کی پیشکش کرنے کی؟ ہارون اس سے ڈبل آواز میں گرایا تھا۔ میں نے کوئی گھٹیا پیشکش نہیں کی، محض 30 دنوں کے لیے مجھ سے جھوٹی محبت اور شادی کے لیے ایک ناٹک کرنا ہے، اس کے بدلے میں مانگی رقم تمہیں ملے گی۔ امسال اپنے اشتعال پر قابو پائے تحمل آمیز لہجے میں بولی تھی، اور مجھے تمہاری یہ آفر قبول نہیں۔ چند پیسوں کے عوض خود کو تمہارے ہاتھوں کی کٹھ پتلی نہیں بنا سکتا۔ رکھو یہ نوکری بھی اور اپنے پاس اپنے یہ گھٹیا آفر بھی۔ ہارون کا چہرہ سرخ انگاروں کی طرح ہو رہا تھا، اور پہلے ہی اس کا دل آمادہ نہیں ہوا تھا اس جاب کو کرنے کے لیے۔ عارف اصرار پر ہی وہ آیا تھا، اور اسے امسال کی جانب سے اس قدر گھٹیا آفر کی پیشکش ہوئی تو وہ غصے سے بلبلا اٹھا تھا۔ ایک بار تحمل سے سوچ لو، یہ آفر تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ امسال کو سامنے کھڑے شخص کے علاوہ کوئی دوسری راہ نظر نہیں آئی تھی، اور اسے کال کرنا چاہتی تھی۔ میں ایسی گھٹیا ڈیل کی کبھی کوئی حصہ نہیں بنوں گا۔ میں پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہوں ایسے فائدوں کو۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اتنا تو جانتا تھا کہ تم غرور پسند ہو، لیکن اس بات سے ناواقف تھا کہ تم میں شرم و حیا دونوں منقود ہیں۔ چباتے ہوئے الفاظ ادا کرتے ہوئے لمبے لمبے دھاک بھرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ امسال ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا، اور اسے جاتے پیپر ویٹ اٹھاتے ہوئے اس نے پوری قوت سے دروازے کی جانب پھینکا تھا۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے وہ اپنی کرسی پر پرزبان ہوتے ہوئے اپنا سر تھامتے بیٹھ گئی تھی۔ ہارون کی تضحیک آمیز الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجتے اس کے اشتعال میں اضافہ کر رہے تھے۔ تمام راستے وہ امسال کی
پیشکش کے متعلق سوچتا ہوا آیا تھا اور رہ رہ کر اسے غصہ آ رہا تھا اور اسے امسال پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ عارف اسے کالز پر کالز کر رہا تھا لیکن ہارون نے اس کی کسی کال کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جانتا تھا جس قدر وہ غصے میں ہے وہ ضرور عارف کو بھی سخت سنا دے گا۔ آخر وہی تو تھا اسے اس جاب کے بارے میں بتانے والا۔ کچے علاقے میں موجود اس چھوٹے سے گھر کے باہر بائک روکتے ہوئے وہ چھبے سے دروازے پر جمع محلے والوں کے رش کو دیکھ رہا تھا اور یکدم اس کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ آمی زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ تیزی سے سب کو اپنے راستے سے ہٹاتے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے فرش پر اپنی والدہ نورین بیگم کے بے ہوش وجود کو دیکھتے ہی ہارون کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور امی کیا ہوا آپ کو؟ امی کو پولیس ایمبولینس بلاؤ۔ ہارون اس کے پاس آتے ہی ان کا سار اپنی گود میں رکھتے ہوئے ہذیانی انداز میں چیخا، بیٹا میں کھانا دینے آئی تھی۔ نورین کو جب آئی تو اسے فرش پر بے ہوش پایا۔ ایمبولینس کو بلایا ہے، آتی ہوگی۔ ان کے پڑوس میں سے رہنے والی خاتون ہارون سے گویا ہوئی تھی اور امی اٹھو پلیز، اس طرح نہیں کریں میرے ساتھ، امی پلیز اٹھ جائیں۔ ہارون بھرائی ہوئی آواز میں ان کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا اور ایمبولینس کی گونجتی آواز سنتے ہی وہ پل کی دیر کیے بنا ان کے بے ہوش وجود کو اپنے بازوں میں اٹھائے داخلی دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ ہسپتال کے باہر ایمبولینس کھڑے رکتے ہی نورین بیگم کو اسٹریچر پر لیٹاتے ایمرجنسی کی جانب لے جایا گیا تھا اور ہارون سرخ بیکی نگاہیں لیے نورین بیگم کو ڈاکٹر کے ہمراہ ایمرجنسی روم میں جاتا دیکھ رہا تھا اور یکدم جیسے تھکن نے اسے آن گھیرا تھا اور آنسو ضبط کرنے کے سبب اس کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھی۔ جھکے کندھے لیے وہ ہارے ہوئے جواری کی مانند وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیب میں رکھا موبائل اب بھی بج رہا تھا مگر اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ موبائل اٹھاتے کسی کو انفارم کر پاتا۔ ڈاکٹر کیسی ہیں میری امی؟ ڈاکٹر کے باہر آنے پر اس نے فوراً سے ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ ہارون نے ان سے پوچھا، آپ کی والدہ کو میجر ہارٹ اٹیک آیا اور ان کے بائی پاس کرنا ہوگا، آپ پیمنٹ جمع کروا دیں تاکہ ہم ان کا آپریشن شروع کروا دیں جلدی ہو سکے۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل سے انداز میں اسے بتایا تھا۔ ہارون نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی اور مینچ کے کھولی تھی۔ کتنی پیمنٹ جمع کروانی ہوگی؟ آنسو کا گولا نکلتے ہوئے ہارون نے ان کی جانب ان سے پوچھا تھا۔ 10 لاکھ۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہارون بے بسی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا تھا جبکہ ڈاکٹر اسے ایک ہی نظر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ ہارون نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے موبائل نکالتے عارف کی کال کا جواب دیا۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ کب سے میں تمہیں کال کر رہا ہوں اور کال پک کیوں نہیں کر رہے تھے تم؟ وہ پریشانی کے عالم میں اسے سوال پہ سوال کر رہا تھا۔ عارف ہارون کی کال یس ہوتے ہی ایک ہی سانس میں گویا ہوا تھا، امی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے عارف، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے اور آپریشن کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے ارجنٹ۔ میں یہاں سے نہیں جا سکتا، تم میری بائک بیچ کر یہاں پیسے لے آؤ گے؟ بھیگی آواز پر لاکھ قابو پانا چاہا تھا اس نے لیکن نہیں کر پایا تھا۔ بائک کی قیمت تو زیادہ سے زیادہ 50,000 ملے گی ہارون، 10 لاکھ کہاں سے کرو گے؟ عارف نے متفکر انداز میں اسے کہا تھا۔ نہیں، پتہ نہیں کیا کروں گا کیا نہیں، کس سے پیسے مانگوں کس سے نہیں، بس تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ ہارون نے کہتے ہی موبائل بند کرتے ہوئے اپنی دائیں طرف رکھا اور جب اس کی نظر اپنے سامنے فرش پر سیاہ ہیلز مقید سرخ اور سفید پاؤں پر پڑے تھے اور ہارون نے بے بسی سے اس بے ساختہ نظریں اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کی جانب دیکھا تھا۔ امسال ہارون کی سرخ نگاہیں دیکھتے ہی اپنے لب باہم سختی سے پیچ گئی۔ ڈاکٹر کی بات میں سن چکی ہوں اور 10 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، تم ارینج نہیں کر سکتے، اس بات کا اندازہ تمہیں مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے۔ آفر قبول کر لو، بس تمہیں ناٹک کرنا ہے، وہ بھی 30 دنوں کے لیے، شوہر کے کوئی حقوق ادا نہیں کرنے، کوئی ذمہ داری نہیں، بس صرف نبھانی۔ امسال کے کہنے پر ہارون کے چہرے پر تاثرات سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے تھے۔ اور 30 دن کا ناٹک تمہاری امی کی زندگی سے زیادہ تو قیمتی نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں، امسال نے اس کے سخت تاثرات سے سجے چہرے کو دیکھتے ہوئے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ ہارون محض خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو اس حساس موقع پر بھی اپنا مفاد دیکھ رہی تھی اور وہ اس وقت کمزور تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس 10 لاکھ نہیں ہے اور نہ ہی کہیں سے ارینج کر سکتا ہے اور اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے اسے یہ سب کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا تھا۔ ہاتھوں کو آپس میں پیوست کیے وہ جبڑے پیچھے چند ہی پل اسے دیکھتا رہا اور پھر جو کہ
بلیک شرٹ میں بلیک ہی کوٹ پہنے، ہاتھوں کو سینے پر باندھے اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ قبول ہے مجھے تمہاری اپر بے تاثر لہجے میں گویا ہوتے ہوئے وہ امسال کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ امسال نے اسبات میں سر ہلاتے ڈاکٹرز کی جانب قدم بڑھائے جو ایک ہی طرف کھڑے ہوئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے نورین بیگم کا آپریشن شروع ہو چکا تھا، جبکہ وہ کسی پتھر کی مانند بت کی طرح وہی بیٹھا کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہا تھا۔ دل دماغ میں ابھی محض اپنی والدہ کی صحت یابی کی دعا رقص کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کو پیمنٹ کرتے ہی وہ اس کی جانب برابر میں کرسی میں بیٹھتے ہوئے اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ ہارون نے چہرے کا رخ موڑے ہی برابر بیٹھی امسال کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کی رمق چھائی ہوئی تھی۔ وہ نظریں اپنے موبائل پر مرکوز کیے اس پر لاپرواہ اپنے دھیان میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ہارون کا دل کیا کہ اس سے پوچھے کہ وہ یہاں کیوں بیٹھی ہے، لیکن لب الفاظ ادا کرنے میں فل وقت انکاری تھے۔ عارف جو ہارون کی بائک بھیجتے اسپتال آیا تھا، امسال کو ہارون کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا، لیکن اپنی حیرانی کو دور کرنے کے لیے ان دونوں سے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور پوچھا تھا، جیسے یہ وقت نہیں تھا کسی بھی قسم کی بات سوال جواب کرنے کا، اسی لیے وہ خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا۔ امسال شاہ انٹرپرائز کی مالکن، وہ 20 سال کی تھی جب اس کے والد جواد شاہ اسے اکیلا چھوڑتے اس دنیا سے رخصت اختیار کر گئے تھے، اور امسال کی والدہ اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد امسال نے سارا وقت بزنس اور اعتمادی اور ہوشیاری سے سنبھالا تھا۔ اس کے چچا فرقان جو اپنے بھائی کے بزنس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے تھے، امسال کو سارا بزنس سنبھالتے دیکھ تلملا سے گئے تھے۔ امسال کو اکلوتی ہونے کی وجہ سے تمام جائیداد کی حقدار تھی۔ حالیہ چند دن سے پہلے ہی اسے کورٹ کی جانب سے کاغذات موصول ہوئے تھے جو اس کے بجائے اس کے چچا فرقان نے موصول کیے تھے۔ وہ کاغذات وصیت کے تھے جس میں جواد صاحب نے واضح طور پر لکھا تھا کہ ساری جائیداد امسال کے نام تب ہوگی جب وہ 25 سال تک شادی کے بندھن میں بندھ جائے گی، اور انہوں نے یہ وصیت کیوں لکھی تھی یہ امسال کی سمجھ سے باہر تھی۔ امسال کے چچا فرقان صاحب کاغذات ملنے کے بعد ہی امسال پر زور ڈال رہے تھے کہ وہ ان کے بیٹے سے شادی کر لیں، کیونکہ ان میں ان کا اپنا ہی فائدہ تھا۔ امسال کی شادی ایک بار شارق سے ہو جاتی تو شارق اسے اپنے قابو میں کرتے سارا بزنس اپنے ہاتھ میں کر لیتا، سنبھال لیتا، جبکہ امسال ان کی نیت اور ارادوں سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ تبھی اس نے بہانہ گڑھا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے اور کسی کو پسند کرتی ہے۔ ہارون کرمانی کے والد زہیب کرمانی لکڑیوں کے کارخانے کے مالک تھے، اور اپنے کسی دوست کے کہنے پر انہوں نے اپنے تمام کارخانے بیچ کر تمام پیسے ایک بزنس پر انویسٹ کیے تھے، اور انہیں نقصان اٹھانا پڑ گیا تھا۔ ان کا دوست انہیں دھوکہ دے کر بھاگ گیا۔ زہیب کرمانی کو اپنے گھر کا کاروبار سب چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، اور وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے اور حالت حقیقی سے جا ملے تھے۔ وہی ان کی اہلیہ نورین بیگم جو ہارٹ پیشنٹ تھی مزید بیمار رہنے لگی۔ ہارون اپنی سیونگ کا استعمال کرتے انہیں لے کر ایک متوسط سے علاقے میں قائم ایک کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا، جبکہ وہ گھر چلانے اور والدہ کے علاج کے لیے رقم جمع کرنے کی خاطر کسی نوکری کی تلاش میں بھی تھا، اور اس کا یونی کا دوست عارف تھا جس نے اسے امسال کے پرسنل باڈی گارڈ کی جاب کے بارے میں بتایا تھا۔ امسال ہسپتال میں ہر ہفتے چکر لگاتی تھی۔ وہ یہاں بچے وارڈ میں زیر علاج بچوں کے ساتھ وقت گزارنے اپنی تنہائی دور کرتی تھی، اور آج بھی وہ اپنی روٹین کی وجہ کے مطابق ہی اسپتال آئی تھی۔ وصیت اور پھر صبح ہوئی۔ ہارون سے اس کی بحث کے بعد اس کا موڈ کافی خراب ہو چکا تھا، جسے صحیح کرنے کے لیے وہ یہاں آئی تھی، لیکن یہاں آتے ہی وارڈ کی جانب بڑھتے ہی اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر اور ہارون کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنائی دی، جس سننے کے بعد وہ خود کو ہارون سے بات کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ہارون کی مدد بنا مقصد کے لیے بھی کر دیتی، لیکن ابھی اسے ہارون کی ضرورت اسی لیے اس کے سامنے دوبارہ اپنی پیشکش کی تھی تاکہ صبح سے شام ہو گئی تھی اور وہ ابھی ہسپتال میں تھے۔ ابھی تک ڈاکٹر باہر نہیں آئے تھے، آپریشن ابھی تک جاری تھا۔ ہارون مضطرب سا کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا تو کبھی اپنے بالوں میں، دل دھڑک دھڑک کر پاگل کرنے کے در پہ تھا۔ ایک یہی رشتہ اس کے پاس بچا تھا، اب اگر اسے بھی وہ کھو دیتا تو وہ بڑی دنیا میں خالی ہاتھ رہ جاتا۔ یہ پی لو۔ بھاپ پڑا تھا چائے کا کپ اس کے آگے بڑھاتے امسال نے سنجیدگی سے کہا۔ ہارون نے ناگواری سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو پرسکون تھا۔
اسے اس لڑکی کی یہاں موجودگی ناگواری میں مبتلا کر رہی تھی۔ میری ماں اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، امسال بی بی، اور آپ مجھے چائے پینے کا کہہ رہی ہیں۔ انتہائی سرد لہجے میں وہ اسے ڈانٹ گیا تھا۔ امسال کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا اور ایک طرف کھڑا عارف دلچسپی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ چائے نہیں پینی تھی تو نہ کہہ دیتے، اگر کچھ کہنے کا دل نہ بھی تھا تو نفی میں سر ہلا دیتے۔ کاٹ کھانے کو کیوں دوڑے ہو؟ نہیں پینی تم نے چائے؟ نو پرابلم، میں پی لوں گی، امسال نے دانت پیستے ہوئے کہتے ہوئے اختتام میں کندھے اچکائے اور چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ایک طرف بڑھ گئی تھی۔ ہارون نے ضبط سے اس کی پشت کو تکا تھا، جبکہ عارف اپنے لبوں پر پھیلی مسکان کو ہارون سے چھپانے کی خاطر اپنے چہرے کا رخ موڑ گیا تھا۔ اپنے کان سے فون کو لگائے ایک طرف بڑھ گیا تھا اور یونی کے چند دوست جس سے اس کی بات چیت تھی ان سے بات کرنے وہ اس سے نورین بیگم کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور ہارون نے انہیں جواب دیتے ہوئے ایک وارڈ کی جانب اندر نظر گھمائی تھی۔ اس کے بولتے لب خاموش ہوئے اور آنکھوں میں تحیر سا پھیلا تھا۔ جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آنکھیں دیکھ رہی تھی وہ غیر متوقع تھا، کم سے کم ہارون کے نزدیک تو۔ یہ بچہ وارڈ تھا اور جہاں 12 سال تک کے بچے زیر علاج تھے، سب بچے زمین پر بچھے قالین پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ہارون کی حیرت کی وجہ سے ان کے درمیان میں بیٹھی امسال تھی، جو بالوں کو جوڑے میں لپیٹے بنا کسی ہچکچاہٹ کے ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے انہیں پیار کر رہی تھی۔ یہ ہسپتال اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا کہ یہاں امیر سے لے کر غریب بھی اپنے علاج کے لیے آتے تھے، تو ان میں سے کچھ بچوں کے لباس گندے تھے، دوائیوں کے نشان ان پر صاف دیکھے جا سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ماتھے پر شکنیں لائے بغیر ہی ان کے ساتھ بیٹھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ تو ویسے بھی خوبصورت تھی، پھر اس کی حسین ہنسی کی جلد رنگ کو چھو لینے والی تھی۔ ہارون کے ذہن میں امسال کا خاکہ جو بنا ہوا تھا، اس میں وہ انتہائی بدتمیز، مغرور اور صبح ہوتے ہوئے حادثے کے بعد بے شرم بھی تھا۔ لیکن یہاں اسے زمین پر بیٹھا دیکھ کر اسے اپنی رائے بدلتی محسوس ہو رہی تھی کہ امسال مغرور ہے۔ عارف کی آواز پر وہ ہوش میں آتے اسے حسین ہنستے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نورین بیگم کا آپریشن کامیاب ٹھہرا تھا اور انہیں انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ ہارون انہیں صحیح سلامت دیکھتے ہوئے بے پناہ خوش تھی، اور اسے امسال دکھائی نہیں دی تھی اور اس کی غیر موجودگی اسے چنبے میں مبتلا کر گئی تھی، لیکن وہ پھر اپنے سر کو جھٹک گیا تھا کہ وہ اچھا ہی تھا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ عارف کے ساتھ ناشتہ کرتے نورین بیگم کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ موبائل اسکرین پر جگمگاتا انجان نمبر دیکھتے ہارون نے کچھ سوچتے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو، امسال ہیئر، کال یس کرتے ہوئے امسال کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ لب پیچ گیا۔ بولو، عارف کو خود کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے پا کر اسے کمرے کی جانب جانے کا اشارہ کر گیا تھا۔ عارف اس بات میں سار ہلاتے ہوئے نورین بیگم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تمہیں ابھی کورٹ آنا پڑے گا، ہم کورٹ میرج کریں گے آج، اگلے آدھے گھنٹے میں تم پہنچ رہے ہو۔ امسال نے آئینے میں نظر آتے ہوئے اپنے سراپے کی جانب دیکھا تھا اور دائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے گویا حکم دیا تھا، میری والدہ انڈر آبزرویشن ہے، کیا یہ کام کچھ دنوں کے بعد نہیں ہو سکتا؟ ہارون لاکھ ضبط کیے بعد بھی اپنے لہجے کی کڑواہٹ پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ نہیں، اس شادی کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں، اس لیے تمہیں آدھے گھنٹے کے بعد ملتے ہیں، امسال نے دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے موبائل بند کرتے ہوئے اپنے بیگ میں ڈالتے قدم اپنے کمرے سے باہر بڑھائے تھے، اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فرقان صاحب کی اور ان کی رقیہ بیگم اور بیٹے شارق نے اسے داخلی دروازے سے باہر جانے کو دیکھا تھا۔ ڈیڈ، آپ اس کے بڑے ہیں، اسے آپ کی بات ماننی چاہیے۔ شارق فرقان صاحب سے مخاطب ہوا تھا، اور اپنے بڑے وہ مانتی ہی نہیں اور میری بات مانے گی؟ ناشتہ کرتے ہوئے چند دن رہ گئے ہیں اسے 25 سال کا ہونے میں، اور اب تک وہ اس لڑکے کو لائی نہیں جس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ لائے گی بھی کہاں سے اور کیسے لائے گی؟ نہیں فکر کرو، خود ہی تم سے شادی کرنے کی بات کرے گی، بے فکر ہو۔ وہ فرقان صاحب کی غلط فہمیوں میں مبتلا اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ گئے تھے۔ شارق سفید پینٹ کوٹ میں ملبوس امسال کے حسین سراپے کو یاد کرتے ہوئے گہرا مسکرایا تھا، جبکہ رقیہ بیگم بھی اپنے شوہر کی بات پر مسکرا دی تھی۔ مجھے اظہر